رات کی خاموشی حویلی کے وسیع و عریض صحن پر چھائی ہوئی تھی۔ دیواروں سے لگے دیے اپنی مدھم روشنی کے ساتھ اندھیرے کو چیرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ منتہا اپنے کمرے میں بیٹھی میز پر رکھے چند کاغذات اور پاسپورٹ کو گھور رہی تھی۔ اب میں یہ زندگی مزید برداشت نہیں کر سکتی، مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہوگا، وہ سرگوشی میں خود سے بولی۔ اس کے کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے تھے جسے ہر روز سننے پڑتے تھے۔ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میری مرضی کے بغیر کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ منتہا کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا۔ یہ شادی جو ایک حادثہ تھی اس کی آزادی کے ہر تصور کو ختم کر چکی تھی۔ وہ اپنے اس دنیا کو واپس چاہتی تھی جہاں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے۔ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتیں رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہیں اور پھر اس رشتے کو تو بالکل ہی توڑ مروڑ دیتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے جوڑا گیا ہو۔ منتہا گاؤں کی ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بڑے خواب تھے۔ شہر جا کر پڑھائی مکمل کرنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ لیکن وہ دن جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا کبھی نہ بھولنے والا تھا۔ اس دن اس کے والد کا ایک جھگڑا زوریز خان کے ملازم کے ساتھ ہوا تھا۔ زوریز خان علاقے کا بڑا ذمہ دار تھا اور سخت مزاج آدمی تھا۔ زوریز خان کا کہنا تھا کہ نعیم جلال اس کے ملازم سے معافی مانگے۔ خان صاحب، میں غریب ضرور ہوں لیکن خوددار انسان ہوں، اسی لیے بغیر غلطی کے معافی نہیں مانگوں گا۔ میرے جانور بے زبان ضرور ہیں لیکن جاندار ہیں، اسی لیے مجھے اپنی اولاد کی طرح پیارے ہیں۔ نعیم جلال یہ کہہ کر حویلی سے چلا گیا۔ منتہا کے والد نعیم جلال کے کچھ مویشی زوریز کے کھیتوں میں چلے گئے تھے۔ اس کے ملازم نے بے زبان جانوروں کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ اس نے بہت برے طریقے سے جانوروں کو پیٹا تھا۔ نعیم جلال نے معافی مانگنے سے انکار کیا تو اس پر زوریز نے اپنی زمین پر قبضے کا الزام لگا دیا۔ معاملہ پنچایت کے پاس چلا گیا اور ہمیشہ کی طرح طاقتور کے حق میں فیصلہ ہوا۔ پنچایت کا کہنا تھا کہ نعیم جلال کے مویشیوں نے ساری فصل اجاڑ دی ہے، اسی لیے وہ زوریز خان کو 5 لاکھ روپے ادا کرے۔ چودھری صاحب، میں غریب بندہ ہوں، اتنی بڑی رقم کہاں سے ادا کروں گا؟ یہ زیادتی ہے۔ آپ خان صاحب کے کھیت جا کر دیکھ سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ نعیم نے پنچایت کے سامنے التجا کی، لیکن یہاں کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا کیونکہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اور سن، اگر تو نے خان صاحب کو رقم ادا نہ کی تو تیرے ڈھور ڈنگر اور گھر بار پر قبضہ کر کے تجھے اس گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ سرپنچ نے یہ کہہ کر محفل برخاست کر دی۔ نعیم پریشانی کے عالم میں زوریز خان کی حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ معافی مانگ کر اس قصے کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی انا کی وجہ سے اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کے ساتھ گاؤں بدر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بیوی کے گزر جانے کے بعد اس نے منتہا کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ خان صاحب اس وقت کسی کام سے شہر گئے ہوئے ہیں۔ اسے دیکھتے چوکیدار نے بیزاری سے کہا۔ نعیم جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اسے مزید ذلیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ غریب تھا۔ اس سے پہلے کہ نعیم کا زوریز خان سے سامنا ہوتا، زوریز خان کا سامنا منتہا سے ہو گیا۔ اگلے دن منتہا اپنی دوست کے گھر سے کمبائنڈ اسٹڈی کر کے واپس آ رہی تھی کہ اسے راستے میں کچھ غنڈوں نے گھیر لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ منتہا ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی اور وہ تینوں کمینگی سے قہقہے لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ غنڈے منتہا کے سامنے دست درازی کرتے، زوریز اپنے گارڈ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے گارڈ نے چند ہی منٹوں میں ان غنڈوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ میرے سامنے زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں یہ سب کچھ تمہارے کیا دھرا ہے۔ منتہا نے بڑی سی چادر سنبھالتے ہوئے غصے سے کہا تو زوریز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تو سنجان لڑکی کی مدد کر رہا تھا اور وہ الٹا اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ خان صاحب، یہ نعیم کی بیٹی ہے۔ صفدر نے اس کے کان میں سرخوشی کی۔ زوریز نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جس کے ساتھ آپ کا معاملہ پنچایت نے طے کیا تھا۔ صفدر کی بات سن کر نہ جانے کیوں زوریز بے چین سا ہو گیا۔ نقاب سے جھانکتی جھیل جیسی گہری آنکھوں نے اس کا سکون تہ و بالا کر دیا تھا۔ منتہا جا چکی تھی لیکن زوریز خان کا دل بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ ساری رات ان گہری آنکھوں میں ڈوب کر ابھرتا رہا۔ اسے کسی بھی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، زوریز خان بڑبڑایا۔ وہ ایسا ہی تھا، جو دل کو بھا جاتا تھا وہ حاصل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اگلے دن وہ نعیم جلال کے گھر بیٹھا، منتہا کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ خان جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی بہت کم عمر ہے، میں اپنی 20 سال کی بیٹی کا رشتہ ایک 35 سال کے مرد سے کیسے جوڑ سکتا ہوں؟
اور ویسے بھی آپ بڑے لوگ ہیں، ہمارا اور آپ کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ نعیم بہت طول کر الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا۔ وہ ان بڑے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی مشکل سے نکل نہیں پا رہا تھا کہ اب ایک نئی مشکل نے آن گھیرا تھا۔ 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ بس اتنا یاد رکھنا، فیصلہ میرے حق میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ اس گاؤں میں تو کیا کہیں اور بھی رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ زوریس نے نعیم کے کاندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے دھمکی دی اور چلا گیا۔ منتہا نے باغ کو پریشان دیکھا تو زوریس خان کی حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے صاحب سے کہو منتہا نعیم ان سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ چوکیدار نے چادر میں لپٹی لڑکی کو حیرت سے دیکھا اور پھر سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ صاحب اسٹڈی روم میں ہیں، آئیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ چوکیدار اس کے ساتھ بہت ادب سے پیش آ رہا تھا۔ منتہا اپنی چادر سنبھال کر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ان اونچی دیواروں کے بیچ رہنے والوں کے دل کے ارد گرد بھی اتنی ہی اونچی دیواریں ہوتی ہیں، اسی لیے تو کسی کی پکار ان کے دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ منتہا نے حویلی کی اونچی دیواروں کو دیکھ کر تلخی سے سوچا، زوریس خان کی سخت دلی نے انہیں بے حد تکلیف پہنچائی تھی۔ ڈھلتی شام کا سکوت حویلی کے ماحول کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ حویلی کے اسٹڈی روم میں گہری خاموشی تھی، جہاں کتابوں کی مہک اور دیواروں پر لگے سنہری فانوس کی مدھم روشنی ایک الگ سی فضا پیدا کر رہی تھی۔ زوریس ایک کتاب ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اچانک دروازے کی چرچراہٹ سے سکوت ٹوٹا۔ منتہا دبے قدموں اندر آئی۔ زوریس نے سر اٹھا کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ تھم سا گیا۔ وہ مبہوت سا ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زوریس خان، میں تم سے صاف صاف بات کرنے آئی ہوں۔ یہ شادی، یہ رشتہ میں اسے قبول نہیں کر سکتی اور نہ کبھی کروں گی، اسی لیے میرے بابا کو دھمکیاں دینا چھوڑ دو، منتہا نے سخت لہجے میں کہا۔ زوریس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا امتزاج واضح تھا۔ آج تک کسی نے اس کے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن منتہا کے معاملے میں اس نے اپنے سارے اصولوں کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیوں؟ تم یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ میں تمہیں اس حویلی کی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اس کی آواز بھاری اور جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اسے اپنی شرائط پر جینا چاہتی ہوں۔ میں کسی کی زبردستی قبول نہیں کروں گی، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اسی لیے آئندہ میرے گھر قدم رکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ منتہا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ منتہا کی باتوں نے زوریس کو مزید بے قابو کر دیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، لیکن اس کی نظریں منتہا کے چہرے اور اس کے سرکتے ہوئے آنچل پر جم گئی۔ اس کے گھنے بال فانوس کی سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس کے حسن کی شدت نے زوریس کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ منتہا، اس کی آواز میں ایک عجیب سا ارتعاش تھا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم مجھے کیا کہہ رہی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے ایک پل بھی سکون نہیں ملا۔ ہر گزرتا لمحہ تمہاری قربت حاصل کر لینے کی شدت کو بڑھا رہا ہے۔ زوریس جذبات سے بوجھل لہجے میں اظہار محبت کرتا منتہا کو زہر لگ رہا تھا۔ تم جیسے لوگ اپنی ہوس کو محبت کا نام دے کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنی ہوس پوری کرنے کا سامان بنا لیتے ہیں، منتہا نے نفرت سے کہا تو زوریس کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے منتہا کی طرف بڑھا۔ منتہا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زوریس نے ایک ہاتھ بڑھا کر کتابوں کی الماری کے ساتھ ہی اسے روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدت اور محبت کا امتزاج تھا۔ میں چاہوں تو ابھی اس وقت تمہیں اپنے کمرے کی زینت بنا سکتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا غرور اور جذبہ تھا، لیکن میں تمہیں عزت اور محبت کے ساتھ اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اگر ہوس پوری کرنی ہوتی تو اسی دن کر چکا ہوتا جس دن سے تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر بات لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دینے والا۔ منتہا نے زوریس کی طرف غصے سے دیکھا۔ یہ محبت نہیں، یہ زبردستی ہے۔ میں اپنی مرضی کے بغیر کسی رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ اگر تم میرے بابا کو ڈرا دھمکا کر یہ شادی کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے، تب بھی میری روح تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ نفرت کرتی رہوں گی۔ منتہا کا لہجہ پتھر کی مانند سخت تھا۔ تمہیں جو بھی لگے، لیکن یہ بات یاد رکھو منتہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اس زندگی میں یا تو میرا ہونا ہوگا یا پھر میرا ہی ہونا ہوگا۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔
لیکن میں تمہیں کبھی عزت کے بغیر اپنا نہیں بناؤں گا، اسی لیے ضد چھوڑ دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ زوریس کے لہجے میں دھاڑ جیسی سختی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ منتہا کے دل میں الجھن اور خوف کی آمیزش ہلکورے لے رہی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ وہ زیادہ دیر زوریس کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکے گی، کیونکہ صدیوں سے یہی تو ہوتا آیا ہے، طاقتور ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر زوریس نے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ابھی تمہارے پاس وقت ہے منتہا، لیکن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، اسی لیے یاد رکھنا فیصلہ میرے حق میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ۔ زوریس نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ منتہا نے اسے نفرت سے دیکھا اور پھر اپنے آنچل کو درست کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ زوریس وہیں کھڑا رہا، اس کی نظریں دروازے پر جم گئیں جہاں سے منتہا ابھی نکلی تھی۔ یہ ملاقات ان دونوں کے درمیان ایک ایسا موڑ تھی جہاں محبت، ضد اور خواب ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ منتہا، تمہیں خان صاحب کی حویلی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہم اپنا گھر بار سب کچھ پنچایت کے حوالے کر کے یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے بیٹا، ہم ان بڑے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نعیم صاحب نے بھیگے لہجے میں کہا۔ تو ان کی بے بسی دیکھ منتہا کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اسے اس لمحے زوریس خان سے شدید ترین نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بابا، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، منتہا نے سر جھکا کر کہا تو نعیم صاحب حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ان لوگوں نے آپ کے گرد بہت گہرا جال بچھایا ہے، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اس جال سے نہیں نکل سکیں گے۔ سب کچھ بیچ کر آپ ان لوگوں کو دے بھی دیں تو وہ تب بھی یہ معاملہ ختم نہیں کریں گے۔ منتہا نے نعیم صاحب کے ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اسے گلے لگا کر رونے لگے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، تمہارا باپ بہت کمزور ہے، ان بڑے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعیم صاحب بھی جانتے تھے زوریس خان انہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں سکون سے رہنے نہیں دے گا، اور پھر جب سے غنڈوں نے منتہا کو گھیرا تھا وہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ یہ شادی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی زوریس خان، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ 2 دن بعد وہ زوریس کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں براجمان تھی۔ منتہا سرخ جوڑے میں سچی سنوری بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرے کی ہر شے دلہن کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سجائی ہوئی تھی، لیکن منتہا کے چہرے پر خوشی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ مدھم روشنی، گلاب کی مہک اور نرم جھالروں سے گھرا وہ کمرہ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا، مگر منتہا کے لیے خواب نہیں، ایک بھیانک حقیقت تھی۔ بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھری تھی، درمیان میں دل کی شکل بنائی گئی تھی۔ کمرے میں رکھے تازہ پھولوں کے گلدستے ایک خاص خوشبو بکھیر رہے تھے، لیکن منتہا کے دل میں ایک بوجھ تھا جو کمرے کی تمام خوبصورتی کو بے معنی کر رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں، اس کے دل میں نفرت اور غصے کا طوفان ادھم مچا رہا تھا۔ زوریس کمرے میں داخل ہوا تو پھولوں کے درمیان بیٹھی منتہا کو دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اپنی محبت کو پا لینے کا سرور اس کے ہر قدم سے جھلک رہا تھا۔ وہ کمرے کی خوبصورتی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ وہ منتہا کو اس کی رضامندی سے قریب کرنا چاہتا تھا۔ منتہا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن منتہا نے اچانک اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک اور لہجے میں سرد مہری تھی۔ رکو زوریس، میرے قریب مت آنا۔ زوریس تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ منتہا کے انداز نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ منتہا، مجھے بات کرنے دو، شاید میں اپنی بات تمہیں سمجھا سکوں۔ زوریس نے آہستگی سے کہا، بات؟ تم کیا بات کرو گے؟ اس زبردستی کے رشتے کی وضاحت دو گے یا اس حقیقت کو جھٹلاؤ گے کہ تم نے میری زندگی کے ہر خواب کو توڑ دیا ہے؟ منتہا نے تلخی سے کہا، میں مانتا ہوں کہ حالات شاید تمہارے لیے مشکل ہیں، لیکن کچھ نہیں زوریس۔ منتہا نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ شادی تمہاری جیت ہے لیکن میری شکست ہے۔ تم نے مجھے زبردستی اس بندھن میں باندھ تو دیا، لیکن میرے دل کو نہیں جیت سکتے۔ میں تمہیں اپنے قریب ہرگز نہیں آنے دوں گی، اور اگر تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، منتہا نے اٹل لہجے میں کہا تو زوریس بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ منتہا، میں تم سے زبردستی کچھ نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دو۔ زوریس خان آج پہلی بار کسی سے التجا کر رہا تھا۔ کس بات کا موقع دوں تمہیں؟ تم نے پہلے ہی میری زندگی سے ہر موقع چھین لیا ہے، اب تم مجھ سے مزید کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے قریب بھی نہیں آنا چاہتی۔
منتہا کو اپنے سامنے بیٹھے شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ زریس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کیے رکھی، جیسے وہ اپنی بات کو الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے طریقے غلط تھے، لیکن میں صرف تمہارے لیے بس زریس اور کچھ مت کہو۔ میں تمہارے جذبات کو نہیں مانتی، نہ ماننا چاہتی ہوں۔ تمہارے لیے میرے دل میں صرف نفرت ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی، منتہا نے قطعی لہجے میں کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زریس نے منتہا کی باتیں سنی اور گہری سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی نظروں میں بے بسی اور افسوس تھا، لیکن منتہا کے چہرے پر کچھ پا لینے کی جھلک تھی۔ یہ کمرہ جو محبت کے لمحات کا گواہ بننے کے لیے سجایا گیا تھا، لیکن اب دو دلوں کے درمیان فاصلے کا مظہر بن چکا تھا۔ زریس خاموشی سے کمرے سے نکل گیا اور منتہا اپنی جگہ بیٹھی دل میں اپنی نفرت کو مضبوط کرتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس رشتے کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ منتہا نے شادی کے بعد اپنے دل کے گرد نفرت کی مضبوط دیوار کھڑی کر لی تھی۔ وہ حویلی کے ہر کمرے میں جاتی سوائے اس کے جسے وہ زریس کا کہتی تھی۔ میں اس رشتے کو کبھی دل سے قبول نہیں کروں گی زریس۔ آپ نے مجھے مجبوری کے بدلے جیت دیا، لیکن میرا دل آپ کے لیے کبھی نہیں دھڑکے گا۔ زریس نے اس کے غصے کے جواب میں گہری سانس لی۔ منتہا، میں تمہارے دل کا قیدی بننے کے لیے تیار ہوں، چاہے یہ قید کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو۔ زریس نے اسے پھولوں کی مانند سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے حق رکھتے ہوئے بھی منتہا کو چھوا تک نہیں تھا، لیکن منتہا کا دل اب بھی اس کے لیے پتھر تھا۔ زریس نے ہر ممکن طریقے سے منتہا کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے پھول لاتا، اس کے پسندیدہ کھانے بنواتا اور کبھی کبھار اس کے لیے کتابوں کا تحفہ رکھ دیتا۔ ایک دن منتہا نے سخت لہجے میں کہا، آپ ان کوششوں سے مجھے بدلنے کی کوشش نہ کریں، یہ سب بیکار ہے۔ یہ سب چیزیں اور جذبات میری نفرت پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ منتہا نے گلاب کی ادھ کھلی کلی کو بے دردی سے کچلتے ہوئے کہا، میں تمہیں بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا منتہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم جان سکو کہ میری محبت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ میں نے یہ شادی ہوس پوری کرنے کے لیے نہیں کی، شادی سے لے کر آج تک کا دن گواہ ہے۔ اس کی بات سن کر منتہا خاموش ہو گئی۔ وہ خود حیران تھی کہ زریس نے اس کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی زبردستی نہیں کی تھی۔ اسی کشمکش میں وقت کی نقدی خرچ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں دریا کے دو کناروں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن منتہا کو ایک کتاب کی ضرورت پڑی اور وہ حویلی کے اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ زریس پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپائے ہوئے کتابوں کی الماری سے ایک کتاب نکال رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ زریس نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے ایک کتاب چاہیے تھی، منتہا نے الماریوں میں سجی کتابوں کو دیکھ کر مطلوبہ کتاب کا نام بتایا۔ زریس نے آگے بڑھ کر اس کی ضرورت کی کتاب نکالی اور اسے پکڑانے لگا۔ اسی دوران منتہا کا دوپٹہ ڈھلک گیا اور اس کے بال شانوں سے بکھر گئے۔ زریس کی نظریں جیسے اس پر رک گئیں۔ منتہا، تمہیں معلوم ہے تمہارے یہ بال تمہاری نفرت کے باوجود میرے دل کو مزید دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ منتہا نے جلدی سے چادر درست کی اور غصے سے کہا، آپ کو کوئی حق نہیں مجھ پر اس طرح کی نظر ڈالنے کا۔ منتہا نے دوپٹہ سر پر ٹکاتے ہوئے غصے سے کہا تو زریس مسکرانے لگا۔ میں تم پر حق جتانے کی بات نہیں کر رہا منتہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری خوبصورتی میری محبت کو مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ کیا ہم اپنے درمیان سے یہ فاصلے سمیٹ نہیں سکتے؟ وہ محبت باش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میرے فیصلے کا پتہ ہے، میں اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی۔ منتہا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا پیچھے ہٹنا زریس کو بہت عجیب لگا۔ وہ اب تک اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ میں تمہیں زبردستی اپنی نہیں بناؤں گا منتہا، لیکن یہ یاد رکھنا، اگر میں چاہتا تو تمہیں اسی وقت اپنے کمرے کی زینت بنا سکتا تھا، مگر میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بنو، اپنی مرضی سے، دل سے۔ زریس نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ منتہا کے چہرے پر غصہ اور الجھن کا امتزاج تھا۔ آپ کی یہ محبت بھی ایک کھیل ہے زریس، مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ میرے سامنے پارسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر زریس نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، تمہارا اعتبار جیتنا ہی میرا مقصد ہے۔ میں تمہیں وقت دوں گا، جتنا بھی وقت تمہیں چاہیے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا۔ منتہا کی نفرت اور زریس کی محبت کا یہ کھیل جاری تھا، مگر حالات بدلنے لگے۔ زریس کی دیوانگی میں محبت کے علاوہ خلوص شامل تھا۔
منتہا اسے اپنے لیے فکر مند دیکھتے ہوئے اکثر سوچتی کیوں وہ میرے لیے اتنی محنت کر رہا ہے؟ کیا واقعی وہ مجھے سمجھتا ہے یا یہ سب ایک دکھاوا ہے؟ زریس نے کبھی اسے مجبور نہیں کیا، مگر اس کی موجودگی ہمیشہ ایک یاد دہانی تھی کہ محبت صبر مانگتی ہے، اور زریس کا صبر بے پناہ تھا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے ان کے سامنے سب اچھا ہے کا منظر بنا کر پیش کرتی تھی۔ نعیم صاحب کے دل میں ہزاروں وسوسے تھے، لیکن وہ حالات کے سامنے مجبور تھے۔ وہ ہر طرح سے زریس کو تنگ کر رہی تھی۔ ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی منتہا نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ موقع دیکھ کر یہاں سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے مجھے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی چاہیے، یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے جاب کی ضرورت ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے زریس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی زریس اتنی آسانی سے اسے اجازت نہیں دے گا۔ زریس، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، منتہا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کا سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ زریس اپنی فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد بھی میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی۔ میرے 2 سیمسٹرز باقی ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں داخلہ لے لوں؟ منتہا نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی بات سن کر زریس نے فائل بند کر دی اور منتہا کی طرف دیکھا۔ منتہا، تمہیں ضرورت نہیں ہے پڑھائی کی، اب تمہاری زندگی یہاں ہے میرے ساتھ، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ کیا وہ منتہا کے باغی سوچ سے اچھی طرح واقف تھا؟ لیکن زریس، یہ میری خواہش ہے، مجھے لگتا ہے کہ تعلیم ادھوری چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ منتہا نے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ خواہشیں سب کی ہوتی ہیں منتہا، لیکن شادی کے بعد ذمہ داریاں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ تمہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ ویسے بھی میں تمہیں گھر سے نکلنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ اگر پڑھنا چاہتی ہو تو پرائیویٹ داخلہ بھیج دو۔ منتہا کو یہ جواب سن کر بہت غصہ آیا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی شخصیت کو بھول جاؤں، اپنی خواہشوں کو دفن کر دوں؟ میں یہاں آپ کی ملازمہ بن کر نہیں رہ سکتی، مجھے اس گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، منتہا نے بیزاری سے کہا۔ شخصیت کا تعلق خواہشوں سے نہیں، کردار سے ہوتا ہے، اور کردار تب بنتا ہے جب انسان اپنے رشتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ زریس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا۔ منتہا پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی اور زریس گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ منتہا کی غلط فہمیوں کو کیسے دور کرے۔ اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا تھا، لیکن وہ آج بھی منتہا سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ بابا کے مرنے کے بعد وہ زندگی سے بہت مایوس ہو گئی تھی۔ اب وہ 1 منٹ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ماضی کے مناظر کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سوچوں میں گم کہ کیسے یہ سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کے والد کا جھگڑا زریس خان کے ملازم سے ہوا تھا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ منتہا نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنے بیگ میں ضروری کاغذ اور کچھ نقدی رکھ چکی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ اپنے ارادے کو مضبوط کیے ہوئے تھی۔ یہی وقت ہے منتہا، اگر آج نہ گئی تو کبھی نہیں جا پائے گی۔ وہ دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ حویلی کے پیچھے دروازے تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے ہمت کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس قید نما حویلی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ منتہا گاؤں سے کراچی جانے والی بس میں بیٹھ چکی تھی۔ اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آزاد ہو چکی ہے، مگر اس کا یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ راستے میں بس اچانک رکی۔ باہر شور بڑھنے لگا۔ منتہا نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو دل دہل گیا۔ زریس خان کے آدمی بس خالی کروا رہے تھے۔ یا اللہ، وہ مجھے پکڑنے آئے ہیں۔ اس کا دل حلق میں اٹکنے لگا۔ بس خالی ہونے کے بعد زریس خان اپنے مخصوص انداز میں شال کاندھوں پر ڈالے اطمینان سے بس میں داخل ہوا۔ اس نے سیدھا منتہا کی طرف دیکھا۔ تو یہ ہے تمہاری بہادری مسز زریس خان؟ اس کی آواز میں طنز اور غصے کی آمیزش تھی۔ بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ خیر، اب یہ غلطی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی منتہا۔ منتہا کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں میری زندگی پر قابض ہو۔ یہ شادی میری مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، شادی میری مرضی سے ہوئی ہے اور یہ میری مرضی اب تمہیں ماننی ہوگی۔ زریس نے سختی سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب اتفاق تھا؟ تمہیں بھاگنے دینا میری چال کا حصہ تھا۔
تاکہ یہ سمجھا سکوں کہ تمہاری آزادی کا خواب صرف ایک سراب ہے۔ آپ نے میری ہر حرکت پر نظر رکھی تھی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہر قدم منتہا، کیونکہ خان کبھی اپنی چیز پر قابو کھونے نہیں دیتا، اور تم تو میری سب سے قیمتی چیز ہو۔ زریس کی باتوں نے منتہا کے اندر ایک جنگ چیڑ دی تھی۔ وہ اس کے شکنجے سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کے الفاظ میں ایسی گرفت تھی کہ وہ بے بس ہو گئی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، بس اپنی ضد سے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، منتہا نے بے بسی سے کہا۔ محبت ہو یا ضد، فرق صرف نام کا ہے منتہا۔ خان کو جو چاہیے وہ ہمیشہ لے لیتا ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن میں نے تمہاری محبت میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اس لیے تو آج تک تم الگ کمرے میں رہتی رہی ہو، لیکن اب تمہیں مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ رات کے اندھیرے میں زریس سڑک پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان تھا۔ یہ لڑکی میری ہے، اور اسے اپنے دل سے قبول کرنے پر مجبور کروں گا۔ اس کی چال صرف منتہا کو روکنے تک محدود نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے دل کو سمجھنے پر مجبور ہو جائے، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا کیوں نہ پڑے۔ زریس خان نے منتہا کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ راستے بھر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ منتہا حویلی پہنچتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ زریس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے زریس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اب نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ منتہا 1 منٹ سے پہلے دروازہ کھول دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زریس نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تو منتہا نے دروازہ کھول دیا۔ منتہا، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بھاگنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ میں تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر یہ خطا معاف کر رہا ہوں، لیکن اب تم 24 گھنٹے میرے پہرے میں رہو گی، اسی لیے آج کے بعد ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار نہیں 1000 بار سوچنا۔ اور ہاں، آج سے تم میرے کمرے میں ہی رہو گی اور میرے سینے پر سر رکھ کر میری دھڑکنیں سنا کرو گی، تاکہ تمہیں میری محبت کی دھن سنائی دیا کرے۔ اس کی آخری بات سن کر منتہا بدک گئی۔ آپ کو کیا معلوم میری زندگی کس کرب سے گزر رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے۔ شاید مجھے معلوم ہو، مگر تمہیں بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ جو تقدیر نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے اب، اور اس بات کو قبول کر لو۔ یہ کہہ کر زریس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ اس کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار زریس اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی نہ کسی کام نہ آئی، اور وہ زریس کی باہوں میں پھڑ پھڑانے لگی۔ زریس، میں یہ سب نہیں چاہتی، اس نے کمزور لہجے میں کہا۔ مجھے یہ سب کرنے پر تم نے مجبور کیا ہے منتہا۔ میں تمہیں آج ہر طرح سے اپنے نام کر لوں گا، تاکہ آئندہ مجھے چھوڑ دینے کا خیال اپنے ذہن میں لانے سے پہلے اس رات کے بارے میں ضرور سوچو۔ زریس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ منتہا، کراچی تم کس کے پاس جا رہی تھی، اور یہاں سے نکلنے میں کون تمہاری مدد کر رہا تھا؟ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر زریس نے پوچھا تو منتہا کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ کوئی بھی نہیں، میری مدد کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ سرد سے اٹھی اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر کمرے میں جانے لگی۔ میں پتہ لگا کر رہوں گا تمہارے ساتھ کون اس سب میں شامل ہے، زریس نے اس کی پشت کو دیکھ کر سوچا۔ منتہا کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی گالوں پر نشان چھوڑ رہے تھے۔ وہ زریس خان کی باتیں سن کر الجھن میں تھی۔ کیا واقعی اسے میری پرواہ ہے، یا یہ سب اس کی ضد ہے؟ دوسری طرف زریس خان حویلی کے وسیع صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کا غصہ رفتہ رفتہ کم ہو رہا تھا، مگر منتہا کی باتیں اس کے دل میں چبھ رہی تھیں۔ یہ لڑکی سمجھتی کیوں نہیں کہ میں اس کی بھلائی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں؟ یا اللہ، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ماریا میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے اس سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ آگے کے بارے میں بات کر سکوں، لیکن کیسے؟ اس کا موبائل تو زریس کے قبضے میں تھا۔ وہ پورا دن کمرے میں بند رہتی تھی، زریس بھی نہ جانے کہاں غائب تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ملازمہ اسے ڈنر کے لیے بلانے آئی۔ تم جاؤ، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ منتہا کے کہنے پر وہ چلی گئی۔ منتہا کسی بھی طرح اپنا موبائل حاصل کرنا چاہتی تھی۔ فون فی الحال تمہیں نہیں ملے گا، یہ بات دل سے نکال دو کہ تم اس حویلی سے باہر جا سکتی ہو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنایا ہے اور یہ رشتہ میرا حق ہے۔ موبائل فون مانگنے پر زریس نے جواب دیا۔
رشتہ حق سے نہیں دل سے جیتا جاتا ہے زریس خان، منتہا نے نخوت سے کہا اور اپنی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی۔ زریس نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ اسی رات حویلی کے ایک پرانے کمرے میں زریس بیٹھا تھا۔ میز پر ایک پرانی تصویر رکھی تھی جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ کھڑا تھا۔ ابا جان ہمیشہ کہتے تھے کہ عورت عزت سے جیتی جاتی ہے اور یہی عزت میں نے منتہا کو دینی ہے، زریس نے خود سے کہا۔ منتہا نے بھی خود کو حویلی کی روایات میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ وہ کچن میں گئی، نوکروں کے کاموں میں ہاتھ بٹایا، حویلی کے معاملات میں دلچسپی لی، مگر اس سب کے باوجود اس کا دل زریس کے لیے نرم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب میں اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے کر رہی ہوں، نہ کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، وہ خود کو بار بار یاد دلاتی۔ موسم بے حد خوشگوار تھا، آسمان پر بادل اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ وہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ زریس کسی کام سے شہر گیا تھا۔ وہ واپس لوٹا تو منتہا کو لان میں دیکھ کر وہیں آ گیا۔ میری جان نے کھانا کھا لیا ہے یا پھر میرا انتظار کر رہی ہے؟ زریس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ وہ ان دوریوں کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ آج کیا پھر سے اپنا حق وصول کرنے کا ارادہ ہے؟ منتہا نے طنزیہ انداز سے پوچھا تو زریس کا خون کھول گیا۔ زریس نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا لیکن آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ تم سمجھتی ہو کہ مجھ سے بھاگ کر اپنی مرضی کر لو گی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی گرفت میں شدت کے بجائے نرمی تھی۔ ہاں، کیونکہ جو رشتہ دھوکے اور جبر پر قائم ہو وہ رشتہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، منتہا نے بدتمیزی سے کہا۔ زریس کا دل جیسے کسی دھڑکن کو بھول گیا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، یہی تو تم نہیں سمجھتی منتہا، میری دنیا میں محبت بھی جبر جیسی ہوتی ہے، لیکن جب دل سے ہو تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی منتہا کے ساتھ سختی نہیں کر پاتا تھا۔ بارش کی بوندیں زمین پر گرنے لگی، اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ زریس نے اپنا کوٹ اتار کر منتہا کے کاندھوں پر ڈالا۔ بارش تمہیں بھگو دے گی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ منتہا نے کوٹ جھٹک کر زمین پر پھینک دیا۔ آپ کی یہ زبردستی مجھے مزید الجھا دیتی ہے۔ زریس نے دھیرے سے اس کا چہرہ تھاما۔ منتہا، میں تمہیں الجھا نہیں رہا، تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں۔ شاید میں یہ کہنا نہیں جانتا لیکن تم میری ہو اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ منتہا نے زریس کی آنکھوں میں وہ جذبات دیکھے جنہیں وہ ہمیشہ نظر انداز کرتی آئی تھی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اگر تم میرے دل کی بات سنو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ جبر نہیں، ایک شکستہ انسان کی محبت ہے، زریس نے دھیرے سے کہا۔ آپ محبت کو زبردستی کے پردے میں کیوں چھپاتے ہیں؟ محبت وہ ہوتی ہے جو دل کو سکون دے، نہ کہ خوف میں مبتلا کر دے، منتہا نے شکوہ کیا۔ زریس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن میرے پاس محبت کا اظہار کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ بارش سے بچنے کے لیے دونوں ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے اندر جانا ہے۔ منتہا کی بات سن کر زریس نے بغیر کچھ کہے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ منتہا نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش عہد کی طرح تھا۔ شاید یہ ایک وقتی سکون یا شاید ایک نیا آغاز۔ بارش کی بوندیں ان دونوں کے ارد گرد جیسے ایک الگ ہی دنیا بسا رہی تھی جہاں وقت رک سا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ منتہا اس رشتے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرتی، ماریا ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان آ چکی تھی۔ منتہا کے کراچی جانے والے واقعے کو بھول جانا زریس کی سب سے بڑی غلطی بن چکی تھی۔ منتہا، کیا تم نے بھی عام عورتوں کی طرح ایک مرد کی جھوٹی محبت کی قید میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا تم اپنے باپ کی بے عزتی بھول چکی ہو؟ ماریا نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں ماریا، میں کچھ نہیں بولی، لیکن میں کیا کروں، میں چاہ کر بھی زریس کے چنگل سے نکل نہیں پا رہی، منتہا نے بے بسی سے کہا۔ ماریا اس کے بچپن کی دوست تھی، وہ پہلے بھی اسی کے پاس کراچی جا رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی کراچی میں ہوئی تھی وہ منتہا کو اپنے پاس آ کر رہنے کی آفرز دے رہی تھی۔ ماریا مرنے سے پہلے بابا زریس کو معاف کر چکے تھے، انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ زریس کو معاف کر دو۔ منتہا اپنے بابا کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئی۔ انکل نے یہ سب اس لیے کہا ہوگا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ تم اس زریس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن
تم اس کا مقابلہ کر سکتی ہو منتہا، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ ماریا کئی دن تک اسے دلاسے دیتی رہی۔ بہت دن کی کشمکش کے بعد اس نے کراچی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کا سکوت ہر طرف طاری تھا۔ حویلی کے چراغ بجھ چکے تھے اور دو درختوں کے درمیان ہلکی ہوا سرسراتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، مگر منتہا کے اندر طوفان برپا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلی بار کی ناکامی کے بعد اس بار اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں حویلی سے نکل جائے گی۔ سریش کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور وہ آہستہ قدموں سے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ ہر لمحہ اپنے پیچھے کسی کے آنے کا خوف محسوس کر رہی تھی۔ چوکیدار کی نظروں سے بچ کر وہ باغ کے پیچھے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد وہ منتہا کراچی پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے ماریا سے رابطہ کیا جو پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ منتہا تم آ گئی، میں بہت خوش ہوں۔ تم نے ہمت کی اور وہاں سے نکل آئی، ماریا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تم آرام کرو، تمہارے لیے سب کچھ سنبھال لوں گی، تمہیں اب کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماریا نے اسے گلے لگا کر تسلی دی تو وہ پرسکون ہو گئی۔ منتہا کو ماریا کی باتوں پر مکمل بھروسہ تھا۔ آخر وہ اس کے بچپن کی دوست تھی۔ اسے ماریا سے کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ماریا اسے امید دلا رہی تھی کہ وہ اس کی نئی زندگی شروع کرنے میں مدد کرے گی، ورنہ وہ تو زریش کی قید کو قبول کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ بہت دن بعد منتہا نے سکون کا سانس لیا۔ اسے لگا کہ وہ آخرکار اس قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ ماریا نے اسے کھانے کے لیے کچھ منگوایا اور وعدہ کیا کہ اگلے دن وہ اسے کسی محفوظ جگہ لے جائے گی۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی، ماریا بھی اس کے ساتھ ہی تھی، لیکن منتہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ماریا کے ارادے کچھ اور تھے۔ ماریا، لڑکی بالکل تیار ہے، صبح تک تم اسے لے جا سکتے ہو۔ رقم تیار رکھنا اور یاد رکھنا کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ رات گئے ماریا سرگوشیوں میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ ماریا نے فون بند کیا اور پلٹ کر دیکھا، منتہا گہری نیند میں ہے۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بیچاری سوچتی ہے کہ میں اس کی دوست ہوں، اس نے دل ہی دل میں کہا اور مسکراتے ہوئے منتہا کے برابر لیٹ گئی۔ اگلے دن شام کے وقت ماریا اسے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھی۔ چلو ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں تم محفوظ رہو گی، ماریا نے کہا۔ منتہا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں نہ جانے کیوں منتہا نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ ماریا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم فکر نہ کرو، بس تھوڑا سا سفر باقی ہے، ماریا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جب گاڑی ایک اجنبی مقام پر رکی تو منتہا کو شک ہوا۔ اس نے دیکھا وہاں کچھ مشکوک لوگ کھڑے تھے۔ ان کی نظریں اور رویہ غیر معمولی تھا۔ اس کا دماغ کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ماریا؟ منتہا نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ منتہا، تمہیں لگا کہ میں تمہیں بچانے آئی ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں یہاں بلایا تاکہ تمہیں بیچ سکوں۔ مجھے اپنی زندگی چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور تم میرے لیے ایک موقع ہو جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے کئی دن لگائے ہیں، ماریا نے شفافیت سے کہا۔ منتہا کی دنیا جیسے رک گئی۔ اس کے جسم سے خون خشک ہو گیا اور اسے اپنی نادانی کا احساس ہوا۔ ماریا، تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ میں تمہیں دوست سمجھتی تھی، منتہا نے دل گرفتگی سے کہا۔ دوست؟ ماریا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ یہ دنیا مطلب کی ہے منتہا، اور تم میرے لیے صرف ایک ذریعہ ہو۔ منتہا کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور دل درد سے چیخ رہا تھا۔ ماریا کے الفاظ اس کے لیے زہر کی مانند تھے جس کی امیدوں اور خوابوں کو جلا رہے تھے۔ وہ بے بسی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، جہاں ماریا کے ساتھ کھڑے 3 آدمی خوفناک نظروں سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماریا، تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا ہماری دوستی کی کوئی قیمت نہیں؟ منتہا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دوستی وغیرہ سے پیٹ نہیں بھرتا، یہ دنیا مطلب کی ہے منتہا۔ تو میری ضرورت تھی اور اب یہ لوگ تمہیں لے جا کر میرے لیے وہ رقم لائیں گے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ ماریا کی بات سن کر وہ سن ہو گئی۔ منتہا پیچھے ہٹنے لگی مگر اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اچانک ان آدمیوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ چلو اب مزید ڈرامہ نہیں، چھوڑو مجھے، منتہا نے چیخ کر کہا، مگر اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کا ساتھ دیتا۔ اسی وقت ایک کار کی تیز آواز فضا میں گونجی۔
اور روشنی کی شعاع اندھیرے کو چیرتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ سب نے حیرانی سے پلٹ کر دیکھا۔ کار کے دروازے اور زریز غصے سے بھرا ہوا باہر نکلا۔ ہاتھ ہٹاؤ اس سے، اس کی گرجتی آواز نے سب کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ ماریا کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ زریز، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ منتہا اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے، اسی لیے اب یہ ہمارا معاملہ ہے، تمہارا نہیں۔ زریز کی آنکھوں میں غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ منتہا میرا معاملہ ہے ماریا، اور تم جیسی دھوکے باز کو میں کبھی اس کے قریب بھی آنے نہیں دوں گا۔ منتہا نے حیرانی سے زریز کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیسے؟ اس وقت زریز اسے کسی فرشتے کی مانند لگ رہا تھا۔ منتہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ میں تمہاری ہر چیخ سن سکتا ہوں، تمہارا ہر درد محسوس کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں ان درندوں کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ زریز نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ تمہارا کوئی ہیرو بننے کا وقت نہیں ہے زریز خان، اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے نکل جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے، ماریا نے غصے سے کہا۔ تمہاری سازش کا پردہ چاک ہو چکا ہے، اب تم بچ نہیں سکتی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور پولیس کو کال کی۔ میں نے تمہارے کارنامے ریکارڈ کر لیے ہیں ماریا بیبی، پولیس تمہارے لیے راستے میں ہے۔ اس کی بات سن کر ماریا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے ہار مان لوں گی؟ ماریا غصے سے پھنکار رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماریا یا اس کے ساتھی وہاں سے فرار ہوتے، چند منٹوں بعد ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ماریا کو گرفتار کر لیا گیا۔ منتہا جو اب تک خوفزدہ تھی، زریز کے پاس جا کر بے اختیار رو دی۔ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ زریز نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو منتہا، چاہے تم مجھ سے نفرت کرو لیکن میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری حفاظت میری زندگی کا مقصد ہے۔ منتہا نے پہلی بار زریز کی آنکھوں میں نظر آتی سچائی کو محسوس کیا اور اس کے دل میں شکر گزاری کا احساس جاگا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ زریز کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی اور زریز محبت سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ رات کے گہرے سائے چھٹنے لگے تھے اور صبح کی روشنی آسمان پر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ حویلی واپس آنے کے بعد وہ شرمندگی کے احساس میں جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ حالانکہ زریز نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر وہ حویلی کے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ سرد ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے دل میں جو سکون تھا وہ کسی جنت سے کم نہ تھا۔ اچانک اس کی نظریں دور جھولے پر بیٹھے زریز پر پڑیں، جو خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کمرے میں نہ پا کر اس کے پیچھے ہی لان میں چلا آیا تھا۔ منتہا کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی اور قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ زریز، اس نے آہستہ سے پکارا۔ زریز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرمی تھی، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ اسے منتہا کے لبوں سے نکلتا اپنا نام بے حد خوبصورت لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آرام کیوں نہیں کر رہی؟ زریز نے محبت سے پوچھا۔ منتہا نے جھولے کے قریب جا کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر دھیرے سے بولی، شاید سکون کی تلاش میں ہوں اور وہ سکون تمہارے پاس ہے۔ منتہا، کیا یہ وہی تم ہو جو ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی رہی ہو؟ زریز نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ منتہا نے گہری سانس لی اور جھولے میں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، شاید وہ نفرت نہیں تھی زریز، شاید وہ خوف تھا، غلط فہمی تھی۔ مجھے لگتا تھا تم بس کسی ایوارڈ کی طرح مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن جب تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا تو میں نے محسوس کیا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے۔ منتہا، میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا وہ محبت کا تقاضا نہیں تھا، بلکہ میری ذمہ داری تھی، لیکن اگر تم نے اسے محبت سمجھا تو شاید میں اسے قسمت کا فیصلہ کہہ سکتا ہوں، زریز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زریز، محبت کا احساس وقت لیتا ہے اور شاید مجھے بھی وقت لگا، لیکن اب میں جان چکی ہوں کہ تمہارے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ تم جانتے ہو، مرنے سے پہلے بابا نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ اس رشتے کو دل سے قبول کر لو، لیکن میں نے ان کی بات بھی نہیں مانی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ زریز کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ منتہا کی طرف بڑھایا۔ تو کیا تم اپنی زندگی میرے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو منتہا؟
اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں سریش، اب کوئی خوف کوئی شک نہیں ہے، تم ہی میری دنیا ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ دور افق پر سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی اور دونوں کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ محبت کے اس بندھن نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا، اور اب ان کی کہانی ایک حسین اختتام کے ساتھ محبت کی نئی داستان لکھنے جا رہی تھی۔